حقیقت یہ نکلی امام حسین پاک اور کربلا کا ذمہ دار ابن زیاد اور ابن سعد ہیں، یزید نہیں۔ اس پر شیعہ سنی جو محققین لوگ ہیں وہ سب متفق، باقی ہواؤں میں باتیں اچھالنے والے ڈالنے والے سمجھ نہیں آ رہی ان کا کیا نام۔ واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید ہے اور ابن زیاد، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ 1300 سال سے بلاد و امصار میں یہ بات شہرت دوام رکھتی ہے کہ واقعہ کربلا یزید کے ایما پر ہوا، قتل حسین میں اس کا پورا ہاتھ بھی ہے اور قتل حسین کا اس نے آرڈر بھی جاری کیا۔ مگر آج کل کچھ نئے محققین جو اس حقیقت واقعیہ کا انکار کر رہے ہیں، مثلا فضل احمد چشتی کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید نہیں ہے بلکہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد ہے، جبکہ دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تمام مورخین، محدثین اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ واقعہ کربلا کے ذمہ داران میں سر فہرست یزید ہے، ابن زیاد ہے اور عمر ابن سعد ہے۔ یہ میرے سامنے حوالہ جات ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 213، سند کے ساتھ اسماعیل بن علی الخطبی کہتا ہے کانا مسیر الحسین ابن علی من مکہ الی العراق بعد ان بایا لہ من اہل الکوفہ 12,000 علی یدی مسلم ابن عقیل۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے عراق کی طرف تشریف لے گئے۔ کب؟ جب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ وَكَتَبُوا إِلَيْهِ فِي الْقُدُومِ عَلَيْهِمْ، حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ فَخَرَجَ مِن مَكَّةَ قَاصِدًا إِلَى الْكُوفَةِ، امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بلغ یزید خروجہ فکتب الی عبید اللہ ابن زیاد، جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا، وہو عامل علی العراق، اور یہ ابن زیاد عراق کا گورنر تھا، یأمرہ بمحاربتہ، جس میں اس نے جنگ کرنے کا حکم دیا، وحمل الیہ ان ظفر بہ، اور قادر ہونے پر، کامیاب ہونے پر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن فوجہ اللعین عبید اللہ ابن زیاد الجیش الیہ ما عمر ابن سعد، کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے ساتھ لشکر کو بھیجا۔ وعدل الحسین الی کربلا، امام حسین کربلا کی طرف مڑے۔ فلقیہ عمر بن سعد ہناک، وہاں عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی۔ فاقتتلوا فقتل الحسین رضی اللہ عنہ، عمر بن سعد نے جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کا حکم یزید دے رہا ہے، لڑائی کا حکم کون دے رہا ہے؟ یزید دے رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یزید کے آرڈر پر ہی آپ کے ساتھ جنگ کی گئی۔ اور پھر اگلی روایت 214 نمبر صفحے پر ہے کہ خرج الحسین بن علی الی الکوفہ ساخطا لولایت یزید، امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اس حال میں کہ آپ یزید کی امارت سے نالاں تھے۔ فکتب یزید الی ابن زیاد، تو یزید نے ابن زیاد کو لکھا، انہ قد بلغنی ان حسینا قد سار الی الکوفہ، کہتا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے۔ وقد ابتلی بہ زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت بہ انت من بین الامال، کہتا ہے کہ زمانوں میں سے تیرے زمانے پر اور شہروں میں سے تیرے شہر کو اور گورنروں میں سے تجھ پر یہ آزمائش ڈال دی گئی۔ وَإِنْدَهَا تُعْتَقُ أَوْ تَعُودُ عَبْدًا كَمَا يُتَعَبَّدُ الْعَبِيدُ، کہتا ہے اس صورتحال میں یا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا یا پھر غلاموں کی طرح اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے؟ حکم کون دے رہا ہے؟ یزید دے رہا ہے۔ کس کو؟ ابن زیاد کو دے رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پایا جائے
اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور قابو پانے کی صورت میں کیا نتیجہ نکلا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے جنگ کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات نہیں مانی تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس میں پورا ہاتھ ابن زیاد کا بھی ہے اور یزید کا بھی ہے، اور یہ روایت ثقہ راویوں سے ثابت ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور اگلا حوالہ میرے سامنے، یہ مجمع الزوائد ہے اور پوری سند کے ساتھ۔ ابو زنبا ثقہ ہے، یحییٰ بن بکیر ثقہ ہے، لیث بن سعد ثقہ ثبت، ثقہ راویوں سے یہ بات ثابت ہے۔ ابل حسین بن علی ان یستعصر، جب امام حسین نے گرفتار کیے جانے سے انکار کر دیا، فقاتلوہ، تو انہوں نے جنگ کی، وقتلوا بنیہ واصحابہ، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، قاتلوا معہ بمکان، جو آپ کے ساتھ مقام طف پر شہید کر دیے گئے، وانطلق بعلی ابن حسین، اور حضرت امام زین العابدین سیدہ فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہاں سے یزید بن معاویہ کے دربار میں آپ کے قافلے کو لے جایا گیا، اور یزید نے فضرب علی ثنیتی الحسین، یزید نے سر حسین کو اپنے سامنے رکھ کر حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، اور فقالا، کہا، نفلقہما من رجال احبۃ الینا وہم کانوا اعق واظلما، کہتا ہے ہم ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں پھوڑ دیتے ہیں، وہ جو لوگوں کو محبوب ہوتے ہیں، من رجال احبۃ الینا، جو لوگوں میں سے ہمیں محبوب ہوتے ہیں ہم ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دیتے ہیں، وہم کانوا اعق واظلما، حالانکہ وہ نافرمان اور ظالم ہوتے ہیں۔ تو اس میں یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی بے ادبی کر رہا ہے، اور فخریہ طور پہ شعر پڑھ رہا ہے، اور ظالم اور نافرمان کہہ رہا ہے۔ تو ابھی بھی اگر وہ قصوروار نہیں ہے تو پھر کون واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے؟ یہ اگلا والا میرے سامنے، یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 2846 ہے، اس میں بھی وہی ہے، خرج الحسین بن علی الی الکوفہ ساخطا لولایت یزید، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی امارت اور حکمرانی سے نالاں ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور فکتب یزید بن معاویہ تھا، تو یزید نے لکھا، کس کو؟ عبید اللہ بن زیاد کو، انہ قد بلغنی ان حسین قد سار الی الکوفہ، مجھے بات پہنچی ہے کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور باقی ساری وہ بات ہے کہ جس میں کہا وَعِنْدَهَا يُعْتَقُ أَوْ يَعُودُ عَبْدًا كَمَا يُتَعَبَّدُ الْعَبِيدُ فَقَتَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَيْهِ، اس ابن زیاد نے امام حسین کو شہید کر دیا اور آپ کا سر انور یزید کے دربار میں بھیجا۔ فَلَمَّا وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب یزید نے سر حسین کو سامنے رکھا، تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَمَّامِ، اس نے حسین بن حمام کے شعر پڑھ کر مثال بیان کی، کہا نفلقہما من رجال احبۃ الینا وہم کانوا اعق واظلما۔ اس روایت کے راوی تمام کے تمام ثقہ ہیں۔ حضرت امام حیثمی فرماتے ہیں ورجالہ ثقات، اس کے رجال بھی ثقہ ہیں۔ تو ثقہ راویوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی توہین کی گئی، اور کرنے والا کون تھا؟ یزید۔ تو یزید ابھی بھی واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں۔ یہ میرے سامنے انصاب الاشراف جلد نمبر 3 ہے، اور اس میں سند کے ساتھ روایت ہے، عن محمد ابن عمرو بن الحسن قال لما وضع رأس الحسین بن علی بین یدی یزید، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا، قال متمثلا، اس نے مثال بطور مثال یہ بیان کیا، واگے وہی یفلقہما من رجال اعزۃ علینا وہم کانوا اعق واظلما۔ تو یہ ثقہ راویوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بھی حکم دیا، اور واقعہ کربلا کا وہ پورا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ نہیں لیا، اور حالانکہ کم از کم چاہیے ہوتا کہ ابن زیاد کو ہی معزول کر دیتا، مگر اس نے ابن زیاد کو معزول نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا پورا واقعہ کربلا کا یزید ذمہ دار ہے، قاتلین حسین سے بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر یہ بھی کہ امام حسین کے سر انور کو سامنے رکھ کے بطور مثال شعر پڑھے، اور جناب والا
لکھا کہ ان سے جنگ کی جائے، اور جنگ کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور یہ میرے سامنے ایک حوالہ تاریخ الخلفاء ہے، ولما قتل الحسین وبنو ابیہ بعث ابن زیاد برؤوسہم الی یزید، کہ جب امام حسین اور آپ کے آپ کے بیٹے اور بھتیجے بانجے شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے ان کے سروں کو یزید کے دربار میں بھیجا۔ فسر بقتلہم اولا، پہلے تو یزید خوش ہوا، ثم ندم، پھر شرمندہ ہوا، لما مقتہ المسلمون علی ذالک، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ مسلمان اس بات پر نالاں ہوں گے اور اس سے بدلہ لیں گے، وابغضہ الناس، لوگ اس سے بغض رکھیں گے، وحق لہم ان یبغضوہ، اور حق بھی بنتا ہے کہ لوگ اس سے بغض رکھیں کیونکہ وہ واقعہ کربلا کا پورا ذمہ دار ہے۔ یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 204 ہے۔ اس کے علاوہ بھی الرد علی المتعصب العنید، امام ابن جوزی کی، اس میں بھی سند صحیح کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ یزید بن معاویہ نے امام حسین کے سر کو سامنے رکھ کے چھڑی ماری اور یہ اشعار پڑھے، نفلق حاما من رجال احبۃ الینا وہم کانوا اعق واظلما۔ تو ابھی بھی کہتے ہیں یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر کون ہے واقعہ کربلا کا ذمہ دار؟ ابھی بھی کہتے ہیں کہ قتل حسین کا یزید نے حکم نہیں دیا، جس نے جنگ کا حکم دیا تھا۔ بتائیے کیا اہل بیت کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے؟ خاندان رسالت کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے؟ کون کرتا ہے خاندان رسالت؟ وہ جو رئیس نواسب ہو، اور رئیس نواسب یزید ہے، ابن زیاد ہے، شمر ہے، سنان بن انس ہے، خولی ہے، اور دیگر اس کے لشکری ہیں۔ اور آج کچھ جو نواسب کے بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، واقعہ کربلا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں، اور اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بائی پاس اس کو جو ہے بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ناسبیت کی بدترین مثال ہے۔